अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। गुज़श्ता 2 माह से इस हरामी तरमीम के लिए सियासी दलालों और उनके सहाफ़ती दलालों की सहूलतकारी हम बग़ौर देख रहे थे। और फिर कल पूरा दिन 5 बार सेनेट का इजलास मुलतवी हुआ, 2-3 बार कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ। पूरा दिन जब तक इन्हें यकीन नहीं हो गया कि हमने गाहक ढूंढ लिए हैं इस धंधे के लिए, रात को गलाजत से भरी इन सियासी तवाइफों के और दलालों के दरमियान फिर जो मैच शुरू हुआ, पूरी रात हम उस मैच को देखते रहे। और सुबह जाके इन्होंने उस मंडी के एक माहा को जगा कर ये कहा कि हजूर, ये रात भर हमने जो दलाली की है, ये जो सियासी तवाइफों की मंडी हमने लगाई है, इस पर दस्तखत कर दीजिए। और फिर इतनी उजलत आप देखिए कि सुबह भी नहीं होने दी, पूरी तरह से सूरज भी नहीं निकलने दिया। और जरदारी जैसे आदमी को, जो मिस्टर 10% के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, और बदनसीबी देखिए इस मुल्क की कि वो सदर है जिसने फिर इस हरामकारी पर मबनी इस तरमीम पर, इस मसवदे पर दस्तखत करके उस पर मोहर लगा दी। 6-6:30 बजे ये तकरीब मुनक्कद हुई और इस पर ये सारी जो भी हरामकारी करनी थी इन्होंने कर ली। अच्छा, मैं पीटीआई के या तहरीक इंसाफ के उन मुनहरफ अरकान और जिन्होंने गद्दारी की है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, ना मैं इनकी तस्वीरें लगाऊंगा, क्योंकि ये गद्दार लोग हैं, ये मकरू लोग हैं, ये नफ़रत ज़्यादा लोग हैं। अब इनके हवाले से ना तो नाम लेने की ज़रूरत है, ना इनकी तस्वीरें दिखाने की ज़रूरत है। वक्त आने पर इन सब के सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और वैसे भी जिस हलके के ये लोग हैं, अब वो हलका जाने और ये लोग जाने। पीटीआई के नौजवान बखूबी जानते हैं कि ऐसे लोगों की दुर्गत कैसे बनानी है। इससे पहले भी जिसने कप्तान के साथ गद्दारी की है, कप्तान के साथ गद्दारी का मतलब इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी। और ये जो रात मंडी में जितने दलाल और तवाइफें यकजा थी, एक जगह बैठे हुए थे, ये सियासी गिद्ध इस मुर्दार कौम को खाने के लिए। कौम वाकई मुर्दार है, क्योंकि अगर ये कौम मुर्दा ना होती तो रात जो कुछ हुआ है इसकी नौबत ही ना आती। अली अमीन गंडापुर उस दिन हजारों लाखों अफराद पर मुश्तमिल 10 किलोमीटर का वो पूरा जुलूस था जो डी चौक आने के लिए तैयार था। जिन्होंने शेलिंग खाई, जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने रबड़ की गोलियां खाई, जिन्होंने अजियतें खाई, डंडे खाए, सब कुछ बर्दाश्त किया, उन लोगों को बीच रास्ते छोड़कर अली अमीन गंडापुर जब पख्तूनख्वा हाउस चले गए तो मामला तो वहीं गड़बड़ हो गया था। कप्तान ठीक है, उस पर भरोसा करता है, कप्तान तक कौन सा सही बातें पहुंच रही हैं, कौन कप्तान को सही बातें बता रहा है? आपका क्या ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर कप्तान तक सही बातें पहुंचा रहा होगा? और अगर कुछ बातें पहुंच भी गई हैं तो मसलत के तहत ही सारी कुछ बताई गई होंगी कि हजूर बाहर ये मामलात है, ये होने जा रहा है, फलां की बेटी उठा ली, फलां की माँ उठा ली, फलां का। कप्तान की बहनें भी इस वक्त जेल में है, कप्तान का भांजा भी जेल में है, कप्तान की बीवी भी जेल में है, कप्तान खुद जेल में है। तो अगर इनमें से किसी की बीवी, बहन, बहू, बेटियां उठा ली गई और वो जेलों में चली भी जाती तो क्या क़यामत आ जाती? आप में से कोई ऐसा है जो इमरान खान के कद का है? नहीं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अली अमीन गंडापुर का किरदार 100% मशकूक हो चुका। और आईनी तरमीम के हवाले से अली अमीन गंडापुर की खामोशी, अब आप इस खामोशी को जुर्म में शामिल समझिए। बैरिस्टर गौहर बहुत काबिल होगा, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के काबिल नहीं है। बैरिस्टर गौहर काबिल वकील तो हो सकता है, काबिल सियासतदान बिल्कुल नहीं। जिस तरह उस्मान बुज़दार को कप्तान ने वज़ीर आला लगाया था पंजाब का, और उसकी वजूहात बाद में आके सामने आई कि उसको क्यों लगाया गया था, वहां पर एक पपट क्यों चाहिए था, वहां पर एक मट्टी का बाबा क्यों चाहिए था? इसलिए कि अलीम खान और जहांगीर खान तरीन ने जो हरकत की, जो हरामीपन सियासत में इन्होंने किया, और जिस तरह से अब आके साबित हो गया कि मरियम नौटंकी ने जिस तरह पंजाब में कुछ ज़मीनें, वो 11,000 एकड़ या कितनी ज़मीन थी, वो मुबैना तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और जहांगीर तरीन ने सियासत से अलहदगी कर ली, अरबों डॉलर इकट्ठा करके, अरबों रुपया इकट्ठा करके वो एक साइड पे होकर बैठ गया। इसका मतलब ये था कि कप्तान का वो विजन बिल्कुल ठीक था। भले बुज़दार मिट्टी का बाबा था, लेकिन ये कुछ तो वो नहीं कर रहा था ना जो कुछ अलीम खान चाह रहे थे। अलीम खान ने 12 अरब रुपया की सहूलतकारी जिस शख्स के लिए की, जो जा चुका पाकिस्तान की सिनेरियो में से, वो दफा हो चुका। अगर सोचिए कि ये बंदा वजीर आला होता अलीम खान,
تو وہ تو عمران خان کی سیاست میں باقاعدہ قلہ ٹھوک دیتا. اگر جہانگیر ترین کسی بڑی پوسٹ پہ آ جاتا یا وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جاتا تو وہ کیا گند ڈالتا. یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ عثمان بزدار کو کیوں لگایا گیا تھا. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ گوہر خان کو بھی چیئرمین بنا دیا گیا کہ ایسا آدمی چاہیے تھا کہ جو چالاکی نہ کرتا, ہوشیاری نہ کرتا اور وہ پارٹی کو لے کے بیٹھا رہتا, تو وہ وہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن اتنا نالائق ثابت ہوگا بیرسٹر گوہر. یہ کیا ضرورت تھی فضل الرحمان کی اتنی تعریفیں کرنے کی. میں اگلی بات کی طرف بھی آتا ہوں. یہ تو تحریک انصاف کی یہ کلاس لینا ضروری تھی. سلمان اکرم راجہ کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہونا چاہیے. سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے اور قانونی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے. بیرسٹر گوہر قانونی سوجھ بوجھ رکھتا ہے, سیاسی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا. اسی طرح باقی کی اہم پوسٹوں کے لیے اس وقت صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو ہونا چاہیے اور علامہ راجہ ناصر عباس کو ہونا چاہیے. چھوڑ دیجئے یہ باتیں, باقی سارے کچھ دفع کر دیجئے اس کو. اس ترمیم کے حوالے سے سب سے بڑی حرام کاری کا جو ذریعہ بنے ہیں وہ دور حاضر کا عبداللہ بن ابئی, غدار اعظم فضل الرحمان, اس کے بعد بلاول زرداری اور تیسرا بندہ ایمل ولی خان. ایمل ولی خان نے اپنے بڑوں کی تابوت میں کیل ٹھوکا. زرداری نے اپنے نانا کے بنائے ہوئے آئین کے ساتھ اور اپنی ماں کے لیگیسی کے جس طرح اپنے پیروں کے نیچے لیا. اور فضل الرحمان کے حوالے سے میں پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا تھا, آپ میرے ولاگ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ فضل الرحمان بہت اچھا کام کر رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ فضل الرحمان ابھی تک کھڑا ہوا ہے تو یہ اپنی قیمت بڑھا رہا ہے. فضل الرحمان کی قیمت کیا لگی ہے یہ آنے والے وقت میں معاملات سامنے آ جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان فی سبیل اللہ میں یہ کام کر رہا تھا؟ جس طرح اس نے بیرسٹر گوہر کو اور ان باقی لوگوں کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے وہ یہاں تک لے کے آیا اور یہ بار بار یہ حملہ کرتے رہے پارلیمنٹ پر اس آئین کے حوالے سے, انہوں نے ایک دن کامیاب تو ہونا ہی تھا. اور سہولت کاری ہو گئی تحریک انصاف کی اندرونی حالات سے, وہ غداروں کی طرف سے. اب ان غداروں کو عبرت کا نشان کیسے بنانا ہے یہ اس حلقہ کے لوگ بہتر جانتے ہیں. لیکن جس طرح بلاول زرداری نے مسخرہ پن کیا متی اللہ جان کو دیکھ کر, ہو گئی تمہارا دیکھ لیا سب آئینے پاس ہو, یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں آنے والے وقت کا وزیر اعظم اپنے آپ کو گردانتا ہوں تو میں کر کیا رہا ہوں. یعنی زرداری لیگ سے ایک مسخرہ ابھرا ہے جس کا نام بلاول زرداری ہے اور نون لیگ سے ایک مسخرہ ابھرا ہے جس کا نام شہباز شریف ہے. ان دو مسخروں کے ساتھ اب پاکستان کا اگلا سیاسی سینیریو بننے جا رہا ہے. یہ ہے وہ لوگ جو پاکستان کی رہی کہی سیاسی اور آئینی معاملات میں اور اس کے تابوت میں کیل ٹھوکیں گے. ابھی بھی اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے تو پھر وہ احمقوں کی جہنم میں رہتا ہے. اور پھر جی لو اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں. کپتان پر مزید 1.5 مہینے کی ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی اور ملاقاتوں کی اجازت جو ملی تھی وہ بھی ایک ڈھونگ تھا, وہ بھی ایک ڈرامہ تھا. اور وہ فضل الرحمان جو اس دور حاضر کا عبداللہ بن ابئی ہے اور اس سے زیادہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ زیرک سیاستدان ہے, یہ زیرک سیاستدان نہیں ہے, یہ زیرک شیطان ہے. اور وہ شیطان کاری میں وہ بالکل زیرک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اسی طرح کی شیطان کاری میں زیرک زرداری بھی ہے. آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ, پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ 200-400 بندہ جو کھلواڑ کر رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 25 کروڑ لوگ ان کو اجازت کیسے دے رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے. اگر آپ کا آخری فیصلہ یہی ہے کہ ان حرام کاریوں کے لیے, ان حرام کاروں کو, ان حرام خوروں کو اسی طرح آپ نے کھلی چھٹی دینی ہے تو پھر یاد رکھیے چند افراد کے گھروں سے بہن بیٹیاں نہیں اٹھیں گی. بہت سارے گھروں سے اب اگلے آنے والے وقت میں بہویں, بہنیں, بیٹیاں, مائیں اٹھائی جائیں گی اور اپنی مرضی کے فیصلے آپ لوگوں سے لیے جائیں گے. یہ جو فضل الرحمان نے کہا نا اس شیطان نے, اس فضل الشیطان نے, کہ میں نے اس کا زہر نکال دیا ہے. اصل زہر یہ تھا, نکال دینے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے عدلیہ کے دانت کھٹے کر دیے ہیں, میں نے ججز کے دانت نکال دیے ہیں. اب یہ کسی کو کاٹ نہیں سکیں گے قانونی طور پر اور آئینی طور پر. یعنی انہوں نے اب ججز کی حیثیت ایک چپڑاسی کی سی بنا دی ہے, جو کچھ لکھ کے دے دیا جائے گا وہ پڑھ دیا کریں گے, جو فیصلے آیا کریں گے وہ بول دیا کریں گے, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. یہ ہے فضل الرحمان کا اس ملک کے لیے گھنونا کردار. اب آخر میں
میں اکثر اس بات کا جملہ ادا کر چکا ہوں پہلے بھی، میں پھر ادا کر رہا ہوں کہ ہم جہاں رہتے ہیں یورپ میں، انہوں نے بھی بہت فسطائیت دیکھی، بڑا ظلم دیکھا۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں کروڑوں افراد ان کے جاں بحق ہوئے، لیکن اس کے پیچھے کون ہوتا تھا؟ ان کا مذہبی ایلیمنٹ۔ یہاں کے پوپ، یہاں کے فادر ان کی سیاست میں اس طرح دندناتے پھرتے تھے کہ بادشاہتوں کے فیصلے، صدارتوں کے فیصلے، وزارت عظماؤں کے فیصلے یہ مذہبی ایلیمنٹ کیا کرتا تھا۔ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ان لوگوں کو اس بات کا صحیح معنوں میں ادراک ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنی فہم و فراست کے ساتھ بڑے طریقے سے اپنی سیاست سے مذہبی ایلیمنٹ کو آؤٹ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج یورپ نہ صرف ترقیوں کی منزلیں طے کر رہا ہے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں اس کا توتی بول رہا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ لوگ کیا کیا انوینشنز کرنے جا رہے ہیں وہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم تو ابھی اسلامی طریقے سے کھیرا کاٹنا سیکھ رہے ہیں۔ ہم تو ابھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں چیز کو کیسے کھانا تھا اور کس طرح اس کو استعمال کرنا تھا۔ ہم تو ابھی اس بحث میں ہیں کہ آم اسلام میں حرام ہے یا حلال ہے، کیونکہ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آم نہیں کھایا، تو کیا مسلمان کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ ہم تو ابھی اس بحث سے گزر رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی وقت ہے بغداد کا جب وہاں کے علماء، لائک پاکستان کے علماؤں کی طرح، بڑی بڑی جو لینڈ کروزروں پر پھرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، یہ بڑے علماء یہ بھی حرام کاریوں میں ملوث ہیں۔ سو کالڈ 14ویں صدی کے علماء سو، یہ وہی لوگ ہیں۔ اس وقت بھی بغداد کے علماء یہ پوچھتے تھے کہ سوئی کے نکے پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، یا ایک سوئی کے سوراخ میں سے کتنے اونٹ گزر سکیں گے قیامت کے دن۔ یہ تھی ہماری اس وقت کی شکست، اور آج کی شکست بھی وہی ہے۔ فضل الرحمان جیسے شیطانوں کو، یہ ان شیطانی علماء کو جب تک آپ اپنی سیاست سے آؤٹ نہیں کریں گے، جماعت اسلامی خاموش ہے نا، کوئی بات نہیں سن رہے نا آپ، وہ ڈرامہ رچانے والا، لبیک یا رسول اللہ والا، وہ پپٹ، وہ چابی والا کھلونا خاموش ہے نا، یہ سارے وہ بندر ہیں جن کو ڈگڈگیوں پر نچایا جاتا ہے۔ جب تک آپ ان سے جان نہیں چھڑائیں گے، پاکستان کی ترقی کی منزلوں کا کبھی تصور بھی مت کیجیے گا۔ 1.5 مہینے کی کپتان پر پابندی لگ گئی، اس کے بعد مزید 3 مہینے کی لگ جائے گی، پھر 2 سال کی لگ جائے گی۔ کپتان کو اگلے 5 7 سال 10 سال جیل میں رکھنے کا انتظام کر لیا گیا۔ ممکن ہے بڑا کیس چلا کے اس کو آرٹیکل 6 میں پھانسی بھی دے دی جائے۔ آپ ٹھنڈ رکھیے، اطمینان رکھیے، آپ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے، آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، جب تک ہمت ہے، کپتان نے کہا تھا کہ ہارتا وہ ہے جو ہار کو مان لیتا ہے۔ ہم تو آخری وقت تک ہار نہیں مانیں گے۔ آپ اگر ماننا چاہتے ہیں تو ضرور مان لیجئے، ممکن ہے اس میں آپ کا کوئی فائدہ ہو جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہوئے، اگر آپ باہر نہیں نکلے، کپتان نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ میری رہائی کے لیے باہر نکلیں۔ کپتان کہتا ہے اپنی نسلوں کے لیے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو آزاد کروا لیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے آزاد ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ ہم بولتے رہیں گے اسی طرح جس طرح آپ بھی بول رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک حرام خور آپ کے ہاتھوں نشان عبرت نہ بنے تو ہمیں بہت افسوس ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلی ولاگ میں۔